گفتگو جزیروں اور دیگر امور پہ ہوئی اور اس کا بڑا مفصل جواب بھی سینیٹر سسی پلیجو نے دیا، لیکن میں جزیروں کے مسئلے کو، صوبوں کی خود مختاری کو سلب کرنے کے مسئلے کو، اس ملک کو دوبارہ ون یونٹ میں تبدیل کرنے کے مسئلے کو، 1973 کے آئین کو 1962 کے آئین کے شیڈو میں لانے کی کوشش کو، اور جو اقدامات صدر مملکت جو آرٹیکل 50 کے تحت پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کی جس طریقے سے مختلف اپوائنٹمنٹس جو 10 یا 12 کے قریب بنتی ہیں، ان کو کس طرح اعلیٰ عدالتوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، ان کا کس طرح ill intentioned ریفرنس سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین، پاکستان اب ایک ایسے نہج پہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ یہ ساری بحث بے معنی لگ رہی ہے، اور وہ بے معنی اس لیے لگ رہی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ ریاست نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام تر فالٹ لائنز جو اس ملک کے اندر موجود ہیں، ان تمام تر فالٹ لائنز کو اجاگر کیا جائے، اور اس کی کیا کاسٹ ہوگی، اس کے کیا اثرات وفاق پہ مرتب ہوں گے، اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ جناب چیئرمین، اس ملک کے اندر بڑے عرصے سے یہ روایت چلتی آئی، اور مشکل سے کچھ وقت کے لیے وہ ختم ہوئی تھی، لیکن اب پھر اسی روایت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے حقوق کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، طلبہ یونینز کے لیے، لیبر یونینز کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کو غدار وطن کا تغمہ دے دیا جاتا ہے، اور اس ضمن میں ایسے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اور ان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ طلبہ کے نہتی جلسہ اور جلوس ہوا لاہور کے اندر،
اور سیڈیشن کا چارج ان کے اوپر لگ گیا جناب چیئرمین. ایکڈیمک فریڈم کے لیے لاہور کے ایکڈیمکس نے جلوس نکالا تو وہ پروفیسر غائب ہو گیا جناب چیئرمین. اور کچھ دنوں کے بعد جب واویلا مچا تو وہ واپس برآمد ہو گیا. جناب چیئرمین اسی طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹریڈ یونینز کو ختم کیا جا رہا ہے. ان کی قوت کو تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن ریاست یہ بات سوچ نہیں رہی جناب چیئرمین کہ یہ جو اتنے فالٹ لائنز آپ کھولتے چلے جا رہے ہیں, یہ جو اتنی پولرائزیشن آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ پولرائزیشن ان حالات کے اندر جب آپ خود کہتے ہیں, اور میں آپ سے اس بات پہ کم سے کم آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ بھارت جیسے ملک پاکستان میں ان فالٹ لائنز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ایک حد تک آگے بڑھا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے اس کو اس خوبصورت طریقے سے آئین کی ایسی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو شاید کوئی اور سنے تو شرمندہ ہو جائے, آپ نے اس مسئلے کو, اس پولرائزیشن کو دوبارہ اجاگر کیا. آپ نے اس پولرائزیشن کو مزید آگے بڑھایا جناب چیئرمین. آپ جو آج بات کر رہے ہیں, اور اس پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ مسئلہ کورٹ کے سامنے ہے, and I'm also appearing in that. لیکن میں یہاں پہ صرف اس کا اشارہ ضرور دوں گا کہ آپ نے جو اس وقت سینٹ کے الیکشن کے مسئلے کو چھیڑا, ٹرانسپیرنسی سے کسی کو کوئی غرض نہیں, لیکن اس کا افیکٹ جو ہوگا اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو شو آف ہینڈز کا افیکٹ یہ ہوگا جناب چیئرمین کہ جو چھوٹی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں جس کے لیے آئین اور سینٹ بنا تھا, آپ اگر ڈیبیٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر یہ بات تھی کہ سینٹ کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمام اسپیکٹرمز آف پولیٹیکل اوپینین جو ہیں, جو صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں, وہ وفاق کا حصہ بنے. لیکن آپ نے جو بات کی اس سے وہ فالٹ لائن ایک بار پھر بڑھ جائے گی. اگر یہاں پہ نیشنلسٹ بیٹھ کے اپنی بات وفاق کے اندر نہیں کر سکیں گے تو آپ سوچیں جناب چیئرمین اس کے ریپریکشنز فیڈریشن کے اوپر کیا ہوں گے. جناب چیئرمین یہ باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے, آپ بھی آرام سے سنتے رہے,
لیکن ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، اور فائدہ جب نہیں ہو رہا تو اس سے وفاق کا نقصان ہو رہا ہے۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ جس وقت تک انٹرپریٹیشن میں ایک کروں گا، فاروق نسیم صاحب میرے سے بہت قابل وکیل ہیں، وہ دوسری انٹرپریٹیشن کریں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ انٹینٹ کیا ہے 172 کا آئیلینڈز اور اس کے سلسلے میں وہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن مسئلہ جناب چیئرمین، جب تک تمام ادارے اس بات پہ رضامند نہیں ہوتے کہ جو ٹرائیکاٹمی آف پار 73 کے کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے، اس ٹرائیکاٹمی آف پار کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس وقت تک جناب چیئرمین یہ تمام باتیں بے سود ہیں۔ کبھی آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں آئین کو سرکموینٹ کرنے کے لیے، کبھی آپ کسی اور ادارے کو استعمال کرتے ہیں آئین کو سرکموینٹ کرنے کے لیے۔ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ اب مزید نہیں چل سکتا جناب چیئرمین، کیونکہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ وفاق کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آئین کے تحت 3 ادارے ہیں، ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری ہے۔ پارلیمنٹ نے پہلے بھی پہل کی، یہ کہا جاتا ہے کہ فورم کیا ہوگا، فورم پارلیمنٹ ہے۔ مزید اسپیسیفائی کرنا ہے تو پارلیمنٹ نے پہلے بھی پہل کی، سینٹ نے پہل کی، کمیٹی آف دا ہول بیٹھی، دیگر ادارے آئے، اسی ہال میں آئے، یہاں پہ بات ہوئی۔ یہ ڈائیلاگ پارلیمنٹ کو انیشیٹ کرنا ہے، اور اگر پارلیمنٹ اس ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنے میں اداروں کے درمیان، میں یہاں پہ واضح کر دوں جناب چیئرمین کہ میں اس ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہا جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے، ہرگز نہیں، وہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، اور اس ڈائیلاگ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ that would mean, Mr. Chairman, that Pakistan's ruling elite will make compromises in one form or another to extenuate their rule. لہذا میں گورنمنٹ اپوزیشن ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہا، میں اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں، اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ واحد حل ہے وفاق کو مستحکم کرنے کا جناب چیئرمین، وفاق کو آگے لے جانے کا۔ جب تک ریاست پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری اور پاکستان کا ہر ادارہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا
کہ اس کا اوڑھنا بچھونا آئین پاکستان ہے اور اس کے اندر کلیورنس اور نائسٹیز سے اب کام نہیں چلے گا مسٹر چیئرمین. میں آپ کو شکر گزار ہوں.